میں پاسٹر فاضل اور دوسرا ہائر چرچ کا تمام سامعین کو مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا ہوں. خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے, اس خوبصورت دن کے لیے جس نے ہماری زندگی میں عطا کیا. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے مکاشفہ کی کتاب پر ایک تعلیمی سلسلے کو شروع کر رکھا ہے, اور اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے فلادلفیا کی کلیسیا کو لکھے گئے خط اور اس خط میں درج چند ایک باتوں پر غور کیا. چنانچہ ہم اپنے سلسلہ کلام کو جاری کریں گے اور آج لودیکیا کی کلیسیا کے نام لکھے گئے خط اور اس خط میں درج چند ایک باتوں کو اپنے سامنے رکھیں گے. تو آئیے ہمارے ساتھ نکالیے مکاشفہ کی کتاب, اس کا 3واں باب 14ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک, مطلب 22ویں آیت تک. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو امین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے, وہ یہ فرماتا ہے. ہم جب ساتوں کلیسیاؤں کو لکھے گئے خطوط کو ایک ساتھ سامنے رکھ کے ان کا موازنہ, ان کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہر خط کے آغاز میں ایک چھوٹا سا تعارف ہے جو مسیح یسوع کی طرف سے ہے. خداوند یسوع مسیح کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے, لیکن ہر تعارف دوسری کلیسیا کے خط سے مختلف ہے. اور ویسے ہی جب ہم لودیکیا کی کلیسیا کے نام لکھے گئے اس خط پہ غور کرتے ہیں, یہاں پر بھی ہمیں خداوند یسوع مسیح کا ایک تعارف ملتا ہے, جس تعارف کے اندر خداوند یسوع مسیح کے ٹائٹلز کو بیان کیا گیا ہے. لودیکیا کا شہر, لودیکیا کا مطلب ہی لوگوں کی حکومت ہے, کیونکہ اس شہر کے اندر لوگ حکمران تھے, لوگ حکومت کرتے تھے. اور اس شہر میں رہنے والے لوگوں کے چال چلن سے, خصوصاً کلیسیا کے لوگوں سے بھی مل کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید وہ اپنی دنیا میں خوش ہے, اپنی طرز زندگی سے خوش ہے, اور انہیں خداوند کی ضرورت نہیں ہے. لودیکیا کا شہر جسے 250 قبل مسیح میں سور کے بادشاہ انٹائکس نے اپنی بیوی لوڈائس کے لیے تعمیر کروایا, اور اسی کے نام سے اس شہر کا نام لودیکیا پڑ گیا. یہ شہر اپنے وقت کے حساب سے ایک مالدار شہر تھا, یہ ایک امیر شہر تھا, شان و شوکت کی یہاں پر کمی نہیں تھی. اس شہر کے اندر کالی چمکیلی اون کا کاروبار کیا جاتا تھا, اس کا بزنس کیا جاتا تھا, جو کہ قالین اور کمبل وغیرہ بنانے کے کام میں آتی تھی, استعمال میں آتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک میڈیکل انسٹیٹیوٹ, ایک طبی ادارہ بڑا ہی فیمس تھا, کیونکہ وہاں پر ایک زبردست آنکھوں کے لیے سرما تیار کیا جاتا تھا, جس سے آنکھوں کا علاج کیا جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس شہر کے اندر ایک بہت بڑا اسٹیڈیم تھا, جہاں پر دوڑوں کے مقابلے کروائے جاتے تھے, اور اسٹیڈیم کے ساتھ 3 تھیٹر بھی موجود تھے. مطلب اپنے وقت کا یہ شہر ایک شاندار شہر تھا, ایک زبردست مثال تھی باقی شہروں کے اندر. اور جس طرح سے اس شہر کے لوگ مالدار تھے اور اس شہر کے لوگوں کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی, اس شہر میں موجود کلیسیا بھی رچ کلیسیا تھی, مالدار کلیسیا تھی, خوشحال کلیسیا تھی. ہم یہ تو نہیں جانتے کہ حقیقتاً وہ کون سا ایسا رسول تھا جو یہاں پر آ کے خوشخبری کا بیج بو گیا. یہاں پر کس وقت چرچ کی بنیاد رکھی گئی, کس وقت کلیسیا قائم ہوئی. ہاں, مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ پالوس رسول جب کلسے کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے, تو کلسیوں کے خط میں وہ لودیکیا کی کلیسیا کو بھی سلام بھیجتا ہے اور ان کا بھی حال چال دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ پالوس رسول لودیکیا کی کلیسیا, وہاں کے ایماندار اور اس چرچ کے لوگوں سے اچھی طرح واقف تھا. ہم جب لودیکیا کی کلیسیا کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو ان کا طرز زندگی دیکھ کر کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کو خداوند کی ضرورت نہیں تھی. یہ چرچ لگژری لائف گزارنے والا تھا, دنیاوی چیزوں کی کوئی کمی نہیں تھی, اور انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ ان کا طرز زندگی they are best, اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اور زیادہ انہیں کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ چرچ جہاں پر شان و شوکت کا حامل تھا, اس چرچ میں غرور اور تکبر کی بھی حمد محسوس ہوتی ہے. لیکن ایک وہ بھی وقت آیا کہ ان کا غرور اور تکبر قائم نہ رہا بلکہ خاک میں مل گیا. ہم جب لودیکیا کی کلیسیا کے اس خط کی طرف پڑھتے ہیں تو 14ویں آیت میں جب ہم غور کرتے ہیں تو 14ویں آیت کے اندر مسیح یسوع کے ٹائٹلز ہیں. ان ٹائٹلز پہ غور کرنا بڑا ضروری ہے.
जब हम 14वीं आयत में गौर करते हैं तो सबसे पहला टाइटल वो जो अमीन है, ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है। अमीन का मतलब अनचेंजेबल, मतलब ये सिफत खुदाबंदी है। जैसे कलाम खुदा, खुदा के मुंह से निकला हुआ कलमा, उसकी बातें जो नेवर चेंजिंग है, जो बदल नहीं सकती, तब्दील नहीं हो सकती। और खुदावंद यीशु मसीह जब लौदीकिया की कलीसिया को खत लिख रहे थे, वो टाइटल ये यूज कर रहे कि ये खत लिखने वाली वो जात है जो अमीन है, जो कभी बदल नहीं सकती, जो कभी चेंज नहीं हो सकती। और जब हम पौलुस रसूल के खत पे गौर करते हैं, उसने कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखा, तो उसके दूसरे खत के अंदर पौलुस रसूल भी इस बात का इकरार करता है। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके जरिए से आमीन भी हुई। उसके जरिए मतलब मसीह यीशु के जरिए आमीन भी हुई। और ये वही आमीन है जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया, जो आमीन है। अगला टाइटल सच्चा और बरहक है। खुदावंद यीशु मसीह सच्चा और बरहक गवाह है। दिस इज द सेकंड टाइटल ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब खुदावंद यीशु मसीह जब लौदीकिया की कलीसिया को ये पैगाम पहुंचा रहे, तो तारुफ के अंदर अपने टाइटल्स का इस्तेमाल कर रहे कि इस कलीसिया को खत भेजने वाली जात आमीन है, नेवर चेंजिंग। दूसरा टाइटल, और वो सच्चा बरहक गवाह है। हम जब मुकाशफा की किताब के अपने पहले चैप्टर पे गौर किया, तो पहले चैप्टर के अंदर खुदावंद का ये टाइटल कि वो सच्चा है, और फिर तीसरे चैप्टर के अंदर उसके बारे में हमने ये देखा कि वो बरहक है। और यहाँ पर 14वीं आयत के अंदर ये दोनों टाइटल्स मिलाकर पेश कर दिए गए कि वो सच्चा और बरहक गवाह है। और ये टाइटल सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का ही हो सकता है, और इस रूए जमीन पर किसी को ये टाइटल नसीब नहीं हो सकता। क्योंकि आदम से लेकर आज तक जितने भी अंबिया, जितने भी रसूल हैं और जितने भी खुदावंद के बंदे हैं, कोई भी आसमानी बाप की गवाही देने में कायम ना रह सका। कहीं ना कहीं इंसान कमजोर पड़ा और गिर गया। फकत मसीह यीशु की जात ऐसी है जो वफादारी से और ताबियादारी से आसमानी बाप की गवाही देता रहा, इसलिए वो सच्चा और बरहक गवाह है। कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई इदारा हो, कोई स्कूल, कोई सेमिनरी कॉलेज हो, अरे वो सब के सब एक वक्त पर नाकाम साबित हुए आसमानी बाप की गवाही देने में। अगर कोई जात इस टाइटल की हकदार है, दैट इज जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वही सच्चा और बरहक गवाह है। और तीसरी बात, तीसरा टाइटल खुदा की खलकत का मबदा है। He is the beginning, अरे वो सबसे पहले था। वो क्रिएटर, he is a creator, वो क्रिएशन नहीं है, वो बनाई गई मखलूक नहीं है, बल्कि वो खालिक है। अरे वो कुल कायनात का बनाने वाला है। जब हम खुदावंद के कलाम पर गौर करते तो आप यूहन्ना की अंजील उसके पहले चैप्टर की 30वीं आयत पर गौर कीजिए। खुदावंद के कलाम में लिखा गया सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा ना हुई। जीसस इज अ सोर्स। खुदावंद यीशु मसीह वसीला है। और खुदावंद यीशु मसीह जब लौदीकिया की कलीसिया को खत लिख रहे हैं, तो वो इन टाइटल्स को इस्तेमाल कर रहे कि इस कलीसिया को खत भेजने वाली जात वो है जो अमीन है, नेवर चेंजिंग। दूसरी बात, वो बरहक गवाह है। और तीसरी बात, वो तमाम कायनात का बनाने वाला है। ही इज अ सोर्स। 15वीं आयत में हम गौर करते तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बाकी कलीसियाओं की तरह लौदीकिया की कलीसिया के भी कामों से वाकिफ है, और खुदावंद इस कलीसिया की कमजोर पहलुओं से वाकिफ है, रूहानी कमजोरी से वाकिफ है। खुदावंद यीशु मसीह अच्छी तरह जानते थे कि ये कलीसिया किस नाजुक मोड़ पे खड़ी हुई है। इस खत से 30 साल पहले पौलुस रसूल भी लौदीकिया की कलीसिया को लेके बड़ा ही परेशान था, बड़ा ही फिक्रमंद था। जब हम कुलसिया की कलीसिया को लिखेंगे खत, उस खत में दर्ज चंद बातों पे गौर करते तो 4 बाब उसकी 17 आयत के अंदर पौलुस रसूल लिखता है
दिदुमस नामी एक शख्स को पौलुस रसूल गाइड करने और उसको मोटिवेट करने के लिए पौलुस रसूल अपने खत में लिखता है कि जो खिदमत खुदावंद ने तेरे सुपुर्द हुई उसे होशियारी के साथ अंजाम दे। क्योंकि प्रॉब्लम था लौदीकिया की कलीसिया में, ईमानदार तो थे लेकिन वो कायम रहने वाले नहीं थे। और यहां पर जो वर्ड यूज किया गया कि तू ना सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता, काश तू किसी एक स्टेटस का मालिक होता, या सर्द होता या गर्म होता। मतलब इस कलीसिया के अंदर प्रॉब्लम ये था कि ये ना सर्द थे ना गर्म थे, ये नीम गर्म थे। और खुदावंद को नीम गर्म लोग पसंद नहीं है। इन लोगों का प्रॉब्लम ये था कि ये ना तो मसीह यीशु का इनकार करते थे और ना खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देते थे। मतलब ये बीच में थे। तीन हालतें जिसका यहां पर जिक्र किया गया। सर्द लोग वो हैं जिन पर खुदावंद के कलाम का कोई असर नहीं होता, वो एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते, दिल पर चोट नहीं लगती, ये खुदावंद के कलाम के असर को कबूल नहीं करते, ये सर्द तबीयत के मालिक है। और दूसरी कंडीशन, दूसरी हालत वो है जिन्हें गर्म कहा गया है। मतलब पहले तो ये लोग भी सर्द तबीयत के मालिक होते हैं, लेकिन ये खुदावंद के कलाम के लिए अपने दिल को खोलते तो खुदावंद का कलाम जब इनके दिल में घर करना शुरू करता है, ये अंदर से टूटते जाते, ये खुदावंद के हुजूर में झुककर तौबा कर लेते हैं, निजात पा लेते हैं और खुदावंद की खिदमत में सरगर्म नजर आते हैं। निजात याफ्ता मसीही ईमानदार लोग ये गर्म है। और खुदावंद से ये कह रहा कि या तो सर्द हो जाओ या गर्म हो जाओ। लौदीकिया की कलीसिया ना तो सर्द थी ना गर्म थी, बल्कि इन्होंने बीच का रास्ता इख्तियार कर रखा था। ये नीम गर्म थे और खुदावंद को नीम गर्म लोग निहायत नापसंद है। इसका मतलब ये कि ये मसीही तो थे लेकिन सिर्फ नामी मसीही थे, जिनके माथों के ऊपर सिर्फ स्टैंप लगी हुई थी क्रिश्चियन होने की, एक ठप्पा लगा हुआ था। रूहानी तौर पर कोई तरक्की नहीं थी, कोई प्रोग्रेस नहीं थी, सिर्फ एक ज़ाहिरदारी थी, एक ज़ाहिरी निजाम चल रहा था। एक सिस्टम के तहत लोग कलीसिया का जमात का हिस्सा बनते, रस्मों को अदा करते, टाइम स्पेंड करते और वापस अपने अपने घरों को लौट जाते। ये कलीसिया का एक निजाम था। मतलब क्या पासवान, क्या चर्च के मेंबर्स, ये सब के सब नीम गर्म थे। और इस चर्च में प्रॉब्लम यह था कि ये चर्च लोगों को खुश करने के लिए दुनियावी निजाम और रस्में और तौर तरीकों की परवाह करने वाले लोग थे। खुदावंद का कलाम क्या कहता है, खुदावंद की रिक्वायरमेंट क्या है, अरे पाक रूह क्या चाहता है, इन बातों से इस चर्च को कोई कंसर्न नहीं था। ये कलीसिया तो थी, ये मसीही तो थे, लेकिन सिर्फ नामी मसीही थे। ये नीम गर्म थे और खुदावंद को लूपवर्म से नीम गर्म लोग पसंद नहीं है। जब हम 16वीं आयत की तरफ बढ़ते हैं तो 16वीं आयत के अंदर हमें एक वार्निंग मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह इस चर्च को वार्न कर रहे हैं कि ना तू गर्म है ना तू सर्द है, बल्कि तू नीम गर्म है। चूंकि तू नीम गर्म है इसलिए मैं अपने मुंह से तुझे निकाल फेंकने को हूं। जहां फिलाडेल्फिया की कलीसिया के साथ खुदावंद ये वादा कर रहा है कि इससे पहले कि आजमाइश का वो वक्त आए, मैं तुझे इस मुश्किल घड़ी में से निकाल लूंगा। वहां पर लौदीकिया की कलीसिया को खुदावंद वार्न कर रहा है कि तू चूंकि नीम गर्म है इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। मतलब जब फिलाडेल्फिया की कलीसिया को आसमान पर उठा दिया जाएगा, बेक वक्त लौदीकिया की कलीसिया को छोड़ दिया जाएगा, इसको रद्द कर दिया जाएगा। आप लफ्जों पर गौर कीजिए, अभी खुदावंद ने इनको छोड़ा नहीं, अभी मुंह से निकाल कर फेंका नहीं है। अरे चर्च पर अभी भी खुदावंद की निगाह है और खुदावंद अभी भी चाहता है कि ये चर्च तौबा करके अपनी उस पोजीशन को संभाले, अपने फिर उसी मुकाम को पाले। इसलिए खुदावंद 16वीं आयत के अंदर लौदीकिया की कलीसिया को वार्न कर रहे हैं, स्टिल यू हैव अ चांस। अरे अभी भी आपके पास मौका है कि आप खुदावंद के हुजूर में झुककर तौबा करके अपनी उसी हालत को फिर से बहाल कर
پڑھ لیجئے، اگر ایسا نہیں ہوگا، اگر یہ کلیسیا، اگر یہ لوگ نیم گرمی کی حالت میں رہیں گے تو وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ جب خداوند انہیں منہ سے نکال پھینکے گا. اٹس اے وارننگ. اور جب ہم 17ویں آیت کی طرف بڑھتے تو لکھا، اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے. ہم جب 17ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں تو 17ویں آیت میں ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ یہ چرچ مغرور تھا، یہ چرچ شیخی باز تھا، یہ چرچ مغرور تھا اپنی دنیاوی حالت کو لے کے، اپنے شان و شوکت کو لے کے، اپنی مال و دولت کو لے کے. کیونکہ یہاں پر یہ الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں چونکہ تو کہتا ہے. یہ اس چرچ کی شیخی ہے، یہ اس کلیسیا کا غرور تھا کہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ خداوند کہہ رہے کہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت، خوار، غریب، اندھا اور ننگا. مطلب خداوند یہاں پر 5 چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں جس کی کمی اس چرچ میں تھی. خداوند یسوع یہاں پر اشارہ کر رہے کہ وہ کمبخت ہے. وہ کمبخت اس لحاظ سے ہے کہ اس کے پاس دنیا کا مال و دولت ہے، لیکن روحانی دولت، اپنی روحانی کمی، اپنی روحانی پست حالی سے یہ کلیسیا انجان تھی. انجان ہونا بڑی بات نہیں، لیکن پرابلم یہ اس کلیسیا کا یہ تھا کہ یہ اپنی روحانی ترقی بھی نہیں چاہتے تھے. یہ جس لائف سٹائل سے زندگی گزار رہے تھے یہ اس سے سیٹسفائی تھے، اس سے مطمئن تھے. اور خداوند کہہ رہا ہے کہ تو کمبخت ہے کیونکہ تو نہ تو اپنی روحانی کمزوریوں سے واقف ہے اور نہ اپنی روحانی کمزوریوں کو دور کرنا چاہتا ہے. دوسری بات خوار ہے. خوار اس لیے ہے کیونکہ یہ کلیسیا شان و شوکت کی مالک تھی، مال و دولت رکھتی تھی اور اپنے اس دنیاوی مال و دولت سے دنیاوی خوشی تو رکھتی تھی لیکن خداوند کی خوشی نہیں تھی. ارے ان کے اس طور طریقے سے، ان کے اس چال چلن سے، ان کے اس طرز زندگی سے خداوند خوش نہیں تھا. اور تیسری بات، تو غریب ہے. یہ دنیاوی طور پر تو امیر تھے لیکن خداوند کہہ رہا نو یو آر پور. ارے تم دنیاوی طور پر امیر ہو سکتے ہو لیکن دیکھا جائے تو خداوند کی نظر میں تم غریب ہو کیونکہ تم روحانی دولت سے محروم ہو، اور وہ جو روحانی دولت سے محروم ہے خداوند کی نظر میں وہ غریب ہے. اس لیے خداوند لودیکیا کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ تو غریب ہے. اور اگلی بات، تو ننگا ہے کیونکہ اس کلیسیا کے پاس راست بازی کا لباس نہیں تھا، اور یہ راست بازی کا لباس صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، تو اندھا ہے. مطلب یہ ایسی کلیسیا تھی جو دیکھ نہیں سکتی تھی، اور جب خداوند یسوع مسیح اس کلیسیا کو اندھا کہہ رہا ہے تو اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کلیسیا روحانی طور پر اندھی ہے، اپنی روحانی کمیوں کمزوریوں کو دیکھ نہیں سکتی. These are the problems. اس چرچ کے ساتھ، اس کلیسیا کے ساتھ یہ ایشوز تھے، یہ پرابلم تھے. ہم جب 18ویں آیت پر پڑھتے ہیں تو خداوند کی کلام لکھا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں. یہ خداوند کی ایڈوائز ہے، ان کی نصیحت، ان کی ایک صلاح ہے. اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے. اگر روحانی طور پر دولت مند ہونا ہے تو خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا پڑے گا. یہ دنیا کی دولت، دنیا کی آسائشیں اور لگژری لائف، ارے یہ اسپرچولی اسٹرانگ نہیں کر سکتی، روحانی طور پر مالدار نہیں کر سکتی. اگر اس کلیسیا کو روحانی طور پر دولت مند ہونا ہے تو خداوند یہ کہہ رہا ہے تو مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے. یہ آگ میں تپایا ہوا سونا اٹس اے ڈیوائن ایٹریبیوٹ، یہ صرف خداوندی ہے. اس کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا پڑے گا. دوسری بات، سفید پوشاک لے لے تاکہ تو اسے پہن کر اپنے ننگے پن کو ڈھانپے. اگر اپنے ننگے پن کو ڈھانپنا ہے
راست بازی کی پوشاک، راست بازی کا لباس چاہیے تو خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا پڑے گا۔ اور تیسری بات خداوند یہ کہہ رہے ہیں آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تم بینا ہو جائے۔ مطلب یہ باتیں تشبیہاتی ہے، تشبیہاتی طور پر خداوند یہ صلاح دے رہے تجھے روحانی ترقی کی ضرورت ہے۔ اگر تو خداوند کی پہچان میں بڑھنا چاہتا تو خداوند کہا تجھے میرے پاس آنا ہوگا تاکہ تو خداوند کی پہچان میں بڑھ سکے۔ اگر تجھے راست بازی کی پوشاک چاہیے تو خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا پڑے گا کہ راست بازی کی پوشاک سوائے خداوند یسوع مسیح کے اور کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری بات ہے اگر تجھے روحانی طور پر بینائی چاہیے تو خداوند یسوع مسیح سے اس سرمے کو لے لے، کیونکہ سرمے کا لفظ یہاں اس لیے استعمال ہوا اس شہر کا سرما بڑا مشہور تھا اور بڑی دور دور تک اس کو بھیجا تھا کیونکہ آنکھوں کا علاج اس سرمے سے ہوتا تھا۔ لیکن پرابلم یہ تھی کہ وہ سرما صرف آنکھوں کی ڈیزیز کو دور کر سکتا تھا۔ آنکھیں خراب ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی انفیکشن ہے، اس سرمے سے اس کا علاج ہو سکتا تھا۔ لیکن جنم کے اندھے کی آنکھیں اس سرمے سے واپس نہیں آ سکتی تھی، کسی کی آنکھوں کی روشنی لوٹ نہیں سکتی تھی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے وہ دنیا کا سرما جو اس شہر میں بکتا ہے وہ انسان کی بینائی کو نہیں واپس لا سکتا، لیکن میں جو تمہیں سرما دینے والا ہوں، ارے وہ جو جنم کے روحانی اندھے ہیں وہ بھی آئیں گے تو وہ بھی بینائی پائیں گے، ان کی بھی روحانی آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ تشبیہاتی طور پر خداوند ان کے سامنے پرپوزل رکھ رہے ہیں، ایک صلاح دے رہے ہیں کہ تجھے روحانی ترقی کی ضرورت ہے، خداوند کی پہچان کی ضرورت ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ تیری روحانی آنکھیں کھولی جائے۔ لیکن دنیاوی معاملات میں رہ کے، دنیاوی طور طریقوں پر چل کے روحانی ترقی نہیں ہو سکتی، خداوند کے پاس آنا پڑے گا۔ ہم جب 19ویں کی طرف پڑھتے تو 19ویں پہ لکھا ہوا ہے میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں۔ 19ویں آیت میں ایک دفعہ پھر خداوند یسوع مسیح اس چرچ کو ایڈوائز کر رہے ہیں، ان کی صلاح کر رہے ہیں، ان کو صلاح دے رہے ہیں، ان کو ایڈوائز دے رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر خداوند یسوع مسیح تنبیہ کر رہے ہیں، ملامت کر رہے ہیں تو یہ اس کی محبت کا اظہار ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح ہر ایک سے محبت کرتا ہے۔ وہ لوگ جو مسیح سے محبت نہیں کرتے خداوند ان سے بھی محبت کرتا ہے، وہ ذات ہی ایسی ہے، وہ سراپا محبت ہے۔ اور یہاں پر خداوند اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر ورڈ یوز ہوا ہے جن جن کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ اس چرچ کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو خداوند سے محبت کرتے تھے اور وہ خداوند کو وہ لوگ عزیز تھے۔ اور اگر خداوند ان کو ملامت کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں تو خداوند انہیں فرزند جان کر، بیٹا جان کر ملامت کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ ایمان میں تو شاید مضبوط تھے لیکن نیم گرم لوگوں کی رفاقت میں رہنے سے آہستہ آہستہ وہ بھی نیم گرم ہوتے جا رہے تھے۔ اس لیے خداوند ان لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے جن جن کو عزیز رکھتا ہوں، مطلب وہ جو میرے فرزند ہیں، ارے میں انہیں ملامت بھی کرتا ہوں، میں انہیں تنبیہ بھی کرتا ہوں۔ اور اس بات کو اور زیادہ خوبصورتی سے سمجھنے کے لیے جب ہم عبرانیوں کا خط اور اس کے 12ویں باب پہ نگاہ کرتے ہیں تو وہاں پہ بڑی خوبصورت بات جو عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے، وہاں پہ لکھا تم اس نصیحت کو بھول گئے۔ مطلب یہ اس خط کا مصنف یاد دلا رہا ہے کہ تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی گئی تھی کہ اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو نہ چیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند جس سے محبت کرتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے۔ مطلب خداوند کی محبت کا اظہار ہی ہے کہ خداوند اس شخص کو گمراہی کے گڑھے میں گرتا ہوا دیکھ نہیں سکتا رہے، خداوند ملامت بھی کرتا ہے، تنبیہ بھی کرتا ہے تاکہ اس شخص کی، تاکہ ان لوگوں کی اصلاح ہو سکے، ان کی تربیت ہو سکے، یہ اس کی محبت ہے۔ اور یہاں پر 19ویں آیت میں خداوند کہتے ہیں میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں، ارے جن سے مجھے محبت ہے، جو مجھے عزیز ہے، جو میرے بیٹے ہیں، میں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں۔ 20ویں آیت پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔
یہ خداوند اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو توبہ کرے اور واپس اسی پوزیشن پر آ، اپنے سٹیٹس کو بحال کر. آئی ویٹنگ، ارے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، میں تیرا منتظر ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بس تو توبہ کر. 20ویں آیت دیکھ، میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. 20ویں آیت پہ غور کیجیے. یہاں پر خداوند یسوع مسیح دروازے کے باہر دکھائی دے رہے ہیں اور دروازہ بند ہے. مطلب یسوع اندر آنا چاہتا ہے لیکن دروازہ بند ہے. اور یہ لودیکیا کی کلیسیا کا حال ہے. خداوند اس خط میں اس کلیسیا کا حال پیش کر رہے ہیں کہ آپ کی حالت کیسی ہے. اس کا مطلب کہ اگر خداوند بند دروازے کے باہر ہے اور خداوند اندر آنے کا خواہش مند ہے، اس کلیسیا کے اندر لوگ تو تھے، پاسبان تو تھے، ایلڈرز تو تھے، ڈیکن تو تھے، سب لوگ موجود تھے اس کلیسیا میں. صرف یسوع مسیح موجود نہیں تھا کیونکہ وہ دروازے کے باہر ہے. اور وہ دروازے کے باہر he is knocking، ارے وہ کھٹکھٹاتا ہے. اچھا، یہاں پر خداوند کہیں پر کمانڈ نہیں کر رہے، حکم نہیں دے رہے، فورس نہیں کر رہے کہ دروازہ تم نے نہیں کھولنا ہے. مطلب جب خداوند یسوع مسیح دروازے کو نوک کر رہے ہیں، اس کو کھٹکھٹا رہے ہیں، تو یہ کلیسیا کے لیے سوچنے کا مرحلہ تھا کہ وہ سوچے، غور کرے اور کسی نتیجے پر پہنچے کہ دروازہ کھولنا ہے یا نہیں کھولنا. کیونکہ اگر دروازہ بند رہے گا تو خداوند ایک وقت پر کھٹکھٹانا بھی بند کر دے گا. لیکن ابھی موقع ہے کسی مثبت نتیجے پر پہنچنے کا، کیونکہ وہ دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے and he is waiting، ارے وہ منتظر ہے کہ اس دروازے کو اندر سے کھولا جائے. اور جب یہ رضامندی سے دروازہ اندر سے کھولا جائے گا تو خداوند یسوع مسیح آئے گا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح فورسفلی کبھی بھی کسی محفل کا حصہ نہیں بنتا. آپ کی رضامندی ہونا بڑا ضروری ہے. اور جب کوئی اپنی رضامندی سے دل کی خوشی سے دروازے کو کھول کے یسوع کو ویلکم کرتا ہے تو اگلی بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اندر آئے گا اور اس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھائے گا. مطلب یہاں پر دیکھیے، ہوتا تو یہ تھا کہ کھانے کے ٹائم پہ مہمانوں کو سرو کیا جاتا ہے، میزبان نہیں کھاتا جب تک مہمان نہ کھا لے. لیکن یہاں پر مہمان اور میزبان دونوں مل کر دسترخوان پر بیٹھے اور خداوند یسوع مسیح کی فیلوشپ میں ہے. مطلب یہ جو محفل ہے یہ دنیا کی محفلوں سے ہٹ کر اٹس ڈفرنٹ، ارے یہ مختلف ہے. یہاں پر مہمان اور میزبان دونوں ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے اور مسیح یسوع کی فیلوشپ کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، انجوائے کیا جا رہا ہے. مطلب وہ جو اپنے دل کے دروازوں کو کھولے گا اور خوشی سے اپنے دل کی خوشی اپنی رضامندی سے مسیح یسوع کو اندر ویلکم کرے گا، ارے وہ خداوند یسوع مسیح کی فیلوشپ حاصل کر لے گا، ارے وہ خداوند یسوع مسیح کی رفاقت حاصل کر لے گا. اسے یہ اعزاز، اسے یہ آنر حاصل ہو جائے گا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھے اور اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائے، نعمتوں اور برکتوں سے لطف اندوز ہو سکے. آمین. جب ہم 21ویں آیت کی طرف بڑھتے تو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. یہاں پر لودیکیا کی کلیسیا اگرچہ جو روحانی طور پر کمزور تھی، خداوند سے دور تھی، جن کی محفل کا مرکز خداوند یسوع مسیح نہیں تھا، خداوند ان سے بھی محبت کرتا ہے، خداوند انہیں بھی صلاح دیتا ہے، ان کو ایڈوائز کرتا ہے اور خداوند چاہتا ہے کہ وہ بھی روحانی طور پر مضبوط ہو اور خداوند کی فیلوشپ میں آئے. اور وہاں پر بھی خداوند ان سے پرومس کر رہا ہے کہ جو غالب آئے گا، جو غالب آئے گا، غالب آنے والے کے لیے ایک زبردست وعدہ ہے. وعدہ یہ ہے کہ وہ خداوند کے تخت پر بیٹھے گا. یہاں 21ویں آیت میں 2 تختوں کا ذکر ہے، غور کیجئے گا. جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا. اور ساتھ خداوند یسوع مسیح نے ایگزامپل پیش کی ہے کہ جس طرح سے میں غالب آ کر اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا. مطلب 2 تخت ہیں، ایک باپ کا تخت ہے اور ایک تخت خداوند یسوع مسیح کا ہے. جس طرح سے خداوند یسوع مسیح
मौत और कब्र पर, गुनाह पर, हालात पर गालिब आ गए और अपने बाप के तख्त पर जा बैठे, वैसे ही हर वो शख्स जो ताबेदारी से खुदावंद के हुक्मों पर अमल करता हुआ इस जहान की आजमाइशों में गालिब आएगा, गालिब आने वाले को खुदावंद अपने तख्त पर बिठाएगा और मसीह यीशु का तख्त जमीन पर लगेगा जब वो जमीन पर हुकूमत करने के लिए आएगा। एक तख्त आसमानी बाप का आसमान पर और एक तख्त मसीह यीशु का जो इस जमीन पर कायम होगा, और ईमानदार जो गालिब आएंगे मुकद्दसीन, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसके तख्त पर बैठेंगे। आमीन। हम 22 की तरफ बढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये आयत 7 दफा दोहराई गई। 7 दफा दोहराई जाने का मतलब ये कि किस कदर अशद जरूरत है रूह की हदायत पे गौर करना, खुदावंद की रूह की हदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारना। बार बार इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई, जिसके कान हो वो सुने। मतलब ये बात गौर करने की है कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। रूह जो कलीसियाओं से फरमाता है उन बातों पे गौर करना निहायत जरूरी है, और ईमानदारों के लिए ये लाजिम है कि वो खुदावंद की रूह की हदायत से चले। कि खुदावंद का कलाम हमें यह फरमाता है, जब हम रोमियो का खत उसका 8 बाब देखते हैं तो खुदावंद का कलाम लिखा है, जितने रूह की हदायत से चलते हैं वो ही खुदावंद के बेटे बेटियां हैं। और 7 दफा इन खतों के अंदर बार बार इस बात की तरफ इशारा किया गया, जिसके कान हो वो सुने। अरे वो जो रूहानी कान रखते हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो रूह की आवाज को सुने, खुदावंद की मर्जी को जाने और रूह की हदायत से कदम बढ़ाते जाए ताकि खुदावंद में मजबूत होते जाए। आमीन। अजीजों, ये वो बातें थी जो लौदीकिया की कलीसिया को लिखे गए खत में दर्ज थी, जिन पे आज हमने गौर किया। खुदावंद के फजल से हम अपने अगले सेशन में हम मुकाशफा 4 बाब की तरफ बढ़ेंगे और यूं ही अपने सिलसिला कलाम को जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि आप अपने कमेंट्स, अपने आइडियाज, अपने क्वेश्चंस हमें नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। आप हमें अपनी सजेशंस सेंड कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, नीचे दिए गए नंबर्स के थ्रू। हमारे साथ भी बने रहिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदावंद आप सबको अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।